الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس دے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے دے لئی تے حضرت تکلیف چائیاں دے لئی تے مکے چوپیاں جدائیاں دے لئی تے صحابہ دے پیارے لہو نال لوگو رنگین ہویاں دیواراں ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر ہے جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے حضرات محترم جیسا کہ تمام احباب ہوں اس بات دا علم ہے کیا جو محترم قاری امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے قرآن مجید دے تکمیل دے موقع تے اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا اور برادر مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالقادر چنوٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے اسمیر دی زندگی اندر علم عمل اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح تشریف فرما فضیلت الشیخ قاری عمر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ فیصل آباد تو سفر کر کے آئے اور اسی طرح چنگ تو سفر کر کے آئے فضیلت الشیخ قاری عبدالمنان صاحب حافظہ اللہ تعالی جتنے دیگر احباب تسی تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ سب دا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور جنہاں نے تراویہ دے اندر قرآن سنے ہیں
انہیں مانگنا اللہ سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرات، میں تسا باپ دے سامنے جس آیت مبارکہ میں تلاوت کیتا ہے، یہ دے اندر خالق کائنات نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یعنی جڑا بندہ عزت کا ارادہ رکھتا ہے، مقام کا ارادہ رکھتا ہے، بلندی کا ارادہ رکھتا ہے، انہوں چاہیے کہ محبت کرے اس مالک کائنات کا، کیونکہ عزتاں والا وہ مالک ہے، مقام دین والا وہ خالق ہے، دنیا کے اندر نمایاں کرنے والا وہ مالک ہے۔ عزت ملتی تے کنوں ملتی، کس طرح ملتی، کس انداز نال ملتی؟ بندہ اپنی عزت کی خاطر مال بھی قربان کر دیتا ہے، بندہ اپنی عزت کی خاطر اولاد بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن ایک ایسی عزت، وہ عزت ایسی ہے کہ جنوں مل جائے وہ دی دنیا بھی صبر کی تے آخرت بھی صبر۔ وہ عزت کیڑی عزت ہے؟ وہ دین اسلام دی عزت، جنوں دین مل گیا، جنوں قرآن مل گیا، جنوں محبوب کائنات دا فرمان مل گیا، وہ کامیاب ہے دنیا دے اندر، قیامت والے دن بھی کامیاب۔ بڑے بڑے اس دنیا دے اندر آئے، لوگ چلے گئے، کئیاں دا تذکرہ لوگ نہیں کردے، 4 دن کردے نے بھول جاندے، لیکن کچھ شخصیات ایسیاں ہوتی ہیں جنہ دا تذکرہ ہمیشہ دلاں دے اندر زندہ رہتا ہے، اور آن والی نسلاں بھی انہاں ویکھیا بھی نہیں ہوتا، اپنے آباء و اجداد کو سن کے انہاں ذکر، اور بندے بڑے محسوس ہوندے نے کہ فلاں بندہ دنیا تو گیا ہے، انہیں ایسا عمل کیتا ہے جڑا آج بھی دنیا تے زندہ ہے۔ نام جن دے اندر سر فہرست میری جماعت دے بہت بڑے اکابر علماء گزرے، جن دے اندر علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، نام اجے بھی دل اندر زندہ ہے۔ کس وجہ تو دین دا دائی، قرآن اور محبوب کائنات دے فرمان نال محبت کرنے والا۔ اور اسی طرح اجے کل دی بات ہے، فضیلت الشیخ جنہوں نے خطیب ایشیا دے نام تو یاد کیتا جاتا ہے، قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، جو کہ ساڑھے اندر موجود نہیں، اور انہوں دا قرآن پڑھن دا انداز، لکھا دے مجمع دے اندر بیان کرنا، دنیا تو چلے گئے، قاری قرآن خطیب ایشیا دا لقب پایا ہے۔ اللہ نے اتنا مقام کیوں دیتا ہے؟ دلاں اندر محبت پیدا کیوں ہوئی؟ صرف قرآن کی وجہ، قرآن کی وجہ تو عزت ملی۔ قاری صاحب کو ساری دنیا جان دی کس وجہ تو؟ قرآن کی وجہ تو۔ لوگ جنازے اندر آئے اور کیسا خوش قسمت مقام پایا ہے، اور دنیا تو جانا بھی با کمال ہے، اور جنازہ آیا بے مثال، جن کے اندر سارے عالم دین نے تے پھر ہے بھی روزے دار۔ اللہ کسی کسی کو ایسی عزت عطا کر دے، اور اللہ انہاں دا نام ہمیشہ زندہ رکھ دے۔ قرآن نال پیار کرو، عزت چاہندے ہو، محبوب کائنات نو دل نال سینے نال لگا لو، عزت چاہندے ہو۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر ایویں اعلان فرمایا، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، اپنا ایمان تازہ کرو۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن بڑے پیارے انداز میں اعلان فرما رہے ہے، مالک کائنات عزتاں عطا کرنے والا ہے، خالق کائنات دنیا دے اندر نام زندہ رکھنے والا ہے۔ بندہ دنیا تو چلا جائے، نام زندہ ہے کس وجہ تو؟ جڑا بندہ قرآن نال محبت کردا ہے، قرآن نال پیار کردا ہے، اللہ ذوالجلال نو ہمیشہ واسطے زندہ رکھدا ہے، او دا نام زندہ رکھدا ہے۔ بے شک دنیا تو چلا گیا، نام زندہ ہے، لوگ او دے واسطے دعاواں کردے نے، لوگ اچھے الفاظاں نال یاد کردے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے ویرا قرآن نال پیار کریا کر، قرآن نال محبت کریا کر، عزتاں ملدیاں نے تے قرآن دی وجہ تو، مقام ملدا ہے تے دین اسلام دی وجہ تو۔ اج اسی قرآن نال پیار نہیں کردے جنج کرنا چاہیے۔ ویکھو نا سابقہ روایات دے مطابق بندہ پیچھے تو پیچھے چلدا جائے، 10 سال 15 سال 20 سال گزر گئے، لوگ جو رمضان دا مہینہ آندا تے چار
چڑھ جاندہ خوشیاں چڑھ جاندیاں رمضان دا مہینہ آیا ہے بچے بھی خوش نظر آندے وڈیرے بھی خوش نظر آندے جس طرح دور گزرتا جا رہا ہے دین تو دوری نظر آ رہی ہے رمضان دے مہینے نال محبتاں کوئی نہیں ویکھو مساجد پہلے چہل قدمی ہویا کردی سی پہلے رونق آیا کردیاں سی مساجد خالی نظر آندیاں نے کس وجہ تو حضرات محترم دین نال پیار کوئی نہیں دین نال لگاؤ کوئی نہیں دین دی طرف دل اندر کوئی نہیں حضرات محترم جدو ایویں دا معاملہ بن جائے گا قرآن تو دوری ہوئے گی تے پھر ازمائشاں آن گیاں جدو دین اسلام تو دوریاں ہون گیاں تے پھر کرونا جیسیاں وبائیں آن گیاں حضرات محترم تیرا کام میں دین نال محبت کر لینا تیرا کام میں اس خالق کائنات نال پیار کر لینا اور دنیا دے اندر حفاظت کرنا سنبھال کے کائنات دا کام میں پریشانیاں تو محفوظ کر لینا اس رب کائنات دا کام میں اگر چاہنے دنیا اندر سکون مل جائے اگر چاہنے دنیا اندر عزت مل جائے پھر کی کرنا ہوئے گا قرآن نال پیار کرنا ہوئے گا قرآن نال محبتہ کرنی آن گیاں ویکھو نا احد دا میدان ہے احد دے میدان اندر صحابہ کرام لڑ رہے نے کافراں دے سامنے کھڑے شہید ہو رہے نے صحابہ کرام دنیا تو جا رہے نے میرے محبوب علیہ السلام جنازہ پڑھائی جا رہے نے پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھائی جا رہے نے اور آقا علیہ السلام دیکھ رہے نے اگر وہ کفن ملتا ہے تے ٹھیک ہے نہیں ملتا اسے لباس اندر قبرستان اندر دفن کیتا جا رہے ہے قبر اندر صحابہ نو دفن کیتا جا رہے ہے لحد اندر اتاریا جا رہے ہے اور پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کہی جا رہے نے میرے صحابہ دا خیال رکھے آجے اور جڑا میرا صحابی قرآن زیادہ جان دے جڑا میرا صحابی قرآن زیادہ محبتہ کر دے جڑا میرا صحابی قرآن زیادہ پیار کر دے انہوں پہلے لحد اندر اتار دے انہوں مقدم رکھنا ہے او دا پہلا نمبر قبر اندر ہے وہ پوری کائنات سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھو اگر قبر اندر بھی لحاظ رکھے ہے تے کاری قرآن دا رکھے ہے قبر اندر بھی پہلا نمبر دیتا ہے کنوں دیتا ہے جڑا قرآن نال پیار کردا ہے قرآن نال محبت کردا ہے اوے دنیا اندر بھی پہلا نمبر اوے دنیا تو جائے بھی تے پہلا نمبر قبر اندر اوے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں سردا میدان لگیا ہوئے گا تے کاری قرآن دا اوتھے بھی پہلا نمبر ہوئے گا اوتھے بھی کاری قرآن دا پہلا نمبر اللہ کہے گا میرے کاریا جو دنیا اندر رہ کے قرآن پڑھ دا سی ان پڑھ دا جا تے منزلہ چڑھ دا جا کاری قرآن پڑھ دا جائے گا جتے ناس دی سین آئے گی اتھے کاری دا مقام آ جائے گا کاری دی عظمت مقام ہے عزت احترام ہے دنیا دے اندر بھی ہے کل قیامت والے دن بھی ہوئے گا بحثت میدان تو نمایاں نظر آئے گا کاری قرآن حضرات توجہ فرماؤ پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نال پیار کریا کر دے قرآن نال محبتہ کریا کر دے رمضان دا مہینہ آ جاندہ میرے محبوب علیہ السلام قرآن دا دور کریا کر دے جبریل امین دے نال میرے آقا علیہ السلام قرآن سنایا کر دے حضرت جبریل علیہ السلام نو جبریل امین قرآن سن دے آمینہ دے لال دا پوری کائنات دے سردار قرآن سنایا کر دے جس سال آمینہ دے لال دنیا تو گئے نے جس سال پوری کائنات دے سردار دنیا تو جان لگے نے اس سال آمینہ دے لال نے 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا قرآن لینا پیار کریا کر دے ایک دن بیٹھیاں میرے آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے عبداللہ آج میرا دل کردہ ہے میں قرآن سنا اے عبداللہ قرآن دے سنا آج میرا دل کردہ ہے میں کسی غیر دے کلو قرآن سنا حضرت عبداللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ اللہ نے قرآن تھوڑے دے نازل فرمایا ہے اور تسی پڑھ دے سونے لگو گے تھوڑی زبان چو قرآن کنا سونا لگے گا الفاظ کنے سونے لگن گے میرے آقا فرماتے نے عبداللہ نہیں آج میرا دل کردہ ہے میں کسی غیر دے کلو قرآن
سنا. میرے آقا نے سننا شروع کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ پڑھی جا رہے نے جدو اس آیت تے آئے نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جدو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے آئے تے سیاد نو تلاوت کر رہے نے. آقا فرماتے نے عبداللہ بس کر ٹھہر جان سنن دیاں طاقتاں باقی نہیں. کیوں؟ اس آیت دا ترجمہ کیے میرے ویرا. کل قیامت دا دن ہوئے گا. ہر نبی اپنی امت دا گواہ بن کے آئے گا. حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے. حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے. حضرت یحییٰ پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے. حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی امت دے گواہ بن کے آن گے. لیکن میں صدقے جاواں کل قیامت والے دن پوری کائنات دے سردار نے صرف اپنی امت دا گواہ نہیں بننا بلکہ ساریاں امتاں دا گواہ بننا ہے. میرے آقا ساریاں امتاں دا گواہ بن کے آن گے. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هؤلاء شہیدا. کل قیامت والے دن آمینہ دے لال نے گوائیاں دینیاں نے. او دے اندر شرابی بھی ہوئے گا, او دے اندر چرس پین والا بھی ہوئے گا, او دے اندر بے نمازی بھی ہوئے گا. حضرات آمینہ دے لال اس واسطے رو پے کل قیامت والے دن میں سفارشاں کرنیاں نے. او جڑا بے نمازی ہے او دی سفارش میں کنج کرانگا. او جڑا شرابی ہے او دی سفارش میں کنج کرانگا. او جڑا دین تو دور ہے او دی سفارش میں کنج کرانگا. اے کل قیامت والے دن اللہ نے درمیان دی اندر ایسے لوگ بھی ہون گے. دیوار حیل کر دیتی جائے گی. اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرمان نو الگ کر دیتا جائے. آقا کہن گے اللہ اے تے میری امت انہاں نو الگ کیوں کر دیتا ہے؟ انہاں دے درمیان دیوار نو کیوں حل کر دیتا ہے؟ اللہ ذوالجلال میرے محبوب علیہ السلام کہن گے اے سونیا محبوبہ اے تیری امت کوئی نہیں. تیرے جان تو بعد انہاں لوگاں نے نویاں بدعتاں جاری کر لیاں, اپنے مطلب دا دین بنا کے او دے تے عمل کر لیا. اوے کڈ کڈ نویاں رسماں دین وگاڑیا. اوے کڈ کڈ نویاں رسماں دین وگاڑیا. اوے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا. چٹھی آسمانوں آمد سرور نو آئیا. اللہ 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 میرے ویرا ایسا بن کے دنیا تو جا لوگ تینوں یاد کرن. ایسا دنیا تو جا اللہ بھی اسمانہ تو آواز لگا رہا ہوئے آجا میرے بندیا تیرے واسطے میں جنت دے محلہ تیار کر دیتے. اور دنیا تو جائے آسمان بھی رو رہا ہوئے, اور دنیا تو جائے زمین تے رون والے بندے بھی رو رہے ہون تیری خاطر. وہ بندہ دنیا تو گیا ہے تے دین تے جان لٹا کے گیا ہے. قرآن نال محبتہ کرنے والا, محبوب کائنات نال محبتہ کرنے والا, فرمان نال محبتہ کرنے والا. اللہ واللہ اللہ ہے ویکھو نا پوری کائنات دے سردار دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے دی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تو مکے دا کسے نو امیر بنا کے امیر مقرر کرنا ہے, حاکم مقرر کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ملاقات ہوئی. ہاں بھی کسے نو حاکم مقرر کیتا ہے کہ نہیں کیتا, مکے دا امیر بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہنے لگیا جی عمر جی میں بنا کے آیا امیر, لیکن ہے غلام ابن افضل میں امیر مقرر کر کے آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ ابن افضل نو تو امیر مقرر کیتا ہے, جڑا ہے بھی غلام ہے تو امیر مقرر کر کے آگے. کسے سمجھدار بندے نو کر کے آندا, کسے دنا بندے نو کر کے آندا, کسے امیر بندے نو مقرر کر کے آندا, کسے دولت والے نو کر کے آندا. انہیں کو جواب دیتا ہے میں ابن افضل نو اس واسطے امیر مقرر کیتا ہے انہو قارئ لکتاب اللہ. کس واسطے امیر مقرر کیتا ہے؟ قرآن دا قاری ہے, قرآن دا قاری ہے.
جڑا قرآن دا قاری ہوئے انہوں عزت ملیا کرتی ہے. عزت کا دے نالے قرآن نالے. جن نے قرآن نال محبت کی تھی اللہ نے ناکام نہیں کرنا. اللہ نے دنیا اندر عزت عطا کر دے. اللہ نمایاں کر دے ایسے بندے نوں جڑا قرآن نال پیار کر دے. اللہ سانو قرآن نال پیار کرنے والا بنا دے. اسی پیار کریے تے سچا کریے. جنہاں نے قرآن نال پیار کیتا اللہ نے دنیا اندر زندہ کر چھڑیا. دیکھو نا میرے محبوب علیہ السلام دا ایک صحابی جدا نام حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر اندر قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. سین اندر گھوڑا بنے ہیں اور سین اندر بیٹا یحییٰ سو رہے ہیں. قرآن دی تلاوت شروع کی تھی گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیتا کودنا شروع کر دیتا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن دی تلاوت بند کر دی تھی بیٹھ گیا. پھر میں قرآن دی تلاوت کرنی شروع کی تھی پھر گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا. میں گھبرا گیا میرا بیٹا یحییٰ سین اندر سو رہا ہے. اے نہ ہے کہ گھوڑا کتے اچھلدا کتے پاؤں جڑا گھوڑے دا میرے بیٹے نوں لگ جائے. حضرت اسید فرماتے ہیں میں تلاوت کرنی بند کر دی تھی تو بند کی تھی آسمان وال ویکھیا آسمان تے کندیلا روشن ہو رہی ہیں روشنیاں نظر آ رہی ہیں. حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ صبح جدوں میں امام کائنات دے کول گیا جا کے میں کہنے لگیا سونیا محبوبہ رات میں تلاوت کر رہا سی تلاوت کردیاں میں اے منظر ویکھیا ہے. میں آسمان تے روشنی ویکھی پوری کائنات دے سردار نے کی جواب دیتا ہے میرے آقا نے کی فرمایا ہے. حضرت محترم پوری کائنات دے سردار کہنے لگے اے میرے اسید تو قرآن پڑھ رہا سی تے قرآن سنن واسطے آسمان دے نورانی فرشتے زمین تے آ رہے سی. تو قرآن پڑھتا رہندا او فرشتے زمین تے آ جاندے لوگ اپنی اکھاں نال منظر ویکھ لیندے. سبحان اللہ. حضرت اسید زمین تے قرآن پڑھن آسمان تو نورانی فرشتے آ جان. میں دعوے نال کہہ سکنا گارنٹی نال کہہ سکنا آج بھی اگر تو دلوں قرآن پڑھے تے آسمان دے نورانی فرشتے زمین تے آ سکدے نے تیرا قرآن سنن واسطے. اللہ 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 اس واسطے قرآن نال سچا پیار کریا کر. جتھے قرآن پڑھیا جائے آسمان دے نورانی فرشتے زمین تے آندے نے. جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتھے رب دیاں رحمتاں آندیاں نے. جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتھے برکتاں برکتاں آندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اے ویکھو نا میرے آقا تشریف فرمانے ایک آن والی عورت آئیے آ کے کہنے لگی سونیا محبوبہ میرے نال نکاح کر لو میں اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہنی ہاں. میرے آقا علیہ السلام نے اودے ول ویکھیا ہے ویکھ کے نظراں نیچے کر لیاں. میرے آقا علیہ السلام نو کہنے لگی سونیا محبوبہ میرے نال نکاح کر لو میں اپنے آپ کو تواڈے ول ہبا کرنا چاہنی ہاں. میرے آقا نے جواب نفی اندر دیتا ہے. قریبی صحابی بیٹھا کمزور جہا صحابی کوئی مال و دولت کوئی نہیں کہنے لگیا اے سونیا محبوبہ اگر تسی نکاح نہیں کرنا پھر اس بی بی دا نکاح میرے نال کر دیو. میرے آقا علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ والیا تیرے کول کو حق مہر واسطے کو چیز ہے تے لے کے آ. کولے چادر پکڑیے تے کہنے لگیا سونیا محبوبہ ایکو چادر میرے کول موجود ہے اور کو چیز ہے کوئی جڑی حق مہر اندر دے دیاں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نہیں کار نرجا کو چیز ویکھ کے ہو سکتا ہے تینوں کو چیز لب جائے کرو ویکھ کے کہنے لگیا سونیا محبوبہ کار اندر تے کوئی چیز موجود کوئی نہیں. آقا فرماتے نے کار اندر جا ہو سکتا ہے لوہے دا چھلا ہی مل جائے وہ لے کے آ جا. اللہ اکبر کبیرہ. ویکھو عزت ملن لگی ہے مقام ملن لگیا. میرے محبوب علیہ السلام کہنے لگے لوہے دا چھلا لے آ. کر گیا ٹھونڈیا ٹانڈیا اے گا کچھ نہ ملیا. آگے کہنے لگیا سونیا محبوبہ کار اندر تے لوہے دا چھلا بھی نہیں ملیا. میرے آقا فرماتے نے ایتھے بہ جا. قریب بٹھا لیا میرے محبوب پیغمبر نے. میرے آقا تے پھر ایسے رحمت للعالمین پیغمبر بن کے آئے. میرے آقا تے پھر صحابہ دے دلاں نوں جانچ لیا کر دے میرے صحابی دا دل نہ ٹوٹ جائے میں جواب نہ دیاں. میرے محبوب علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پیارے صحابی تیرے کول کوئی چیز حق مہر واسطے دین واسطے کوئی نہیں. انج کر پھر تینوں قرآن یاد ہے. قرآن یاد ہے
کہندا سونیا محبوبہ فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد، فلاں صورت بھی یاد ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی تیرا کام ہے وہ صورتاں اپنی بیوی نو یاد کروا دینا، اللہ اونا صورتاں نو حق مہر بنا دے گا۔ من کان یرید العزت وللہ العزت جمیعا، اللہ عزت دیندا ہے تے کادی وجہ تو؟ قرآن دی وجہ تو۔ اللہ مقام دیندا ہے تے قرآن دی وجہ تو۔ اس واسطے قرآن والا جا، قرآن والا جا۔ اللہ واللہ اللہ جڑا قرآن نال سچیاں محبتاں کر لیندا ہے، اللہ عزتاں عطا کر دیندا ہے، اللہ مقام عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہاں نے قرآن نال پیار کیتا اللہ نے کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں۔ ایک دن میرے آقا جا رہے نے نال اما جی عائشہ، کون عائشہ؟ طیبہ عائشہ، کون عائشہ؟ طاہرہ عائشہ، کون عائشہ؟ تیری تے میری پیاری اما جان، کون عائشہ؟ زوجہ محترمہ آمینہ دلال دی پیاری بیوی، تیری تے میری پیاری اما جان، قاریہ عائشہ، مفکرہ عائشہ، فقیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آمینہ دلال جا رہے نے۔ جاندیاں جاندیاں راستے دے اندر صحابی رسول دا گھر آ گیا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر آیا ہے۔ گھر دے اندر بیٹھے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے نے، قرآن پڑھی جا رہے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام دے کناں دے اندر قرآن دی آواز پئی تھی، پوری کائنات دے سردار کھڑے ہو گئے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی آ گئیاں، قرآن سننا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کان لگایا تے قرآن سنی جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن سن کے پھر چلے گئے گھر اندر۔ جدو صبح دا ٹائم ہویا میرے آقا علیہ السلام پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال علیہ السلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے حذیفہ رات تو قرآن پڑھ رہا سی، رات تو قرآن پڑھ رہا سی، اتنا سونا لگدا پیا سی، میں بھی قرآن سنن لگ پیا، نال میری پیاری بیوی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری پیاری ماں بھی قرآن سنن لگ پئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام نو حضرت حذیفہ کہنے لگے سونیا محبوبہ قرآن تے قرآن ہی ہے، میں قرآن پڑھدا پیا سی، اگر مینوں پتا ہوندا کہ پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال باہر کھڑے ہو کے قرآن سن رہے نے، میری پیاری اما جان کھڑی ہو کے قرآن سن رہی ہے، میں انہوں اور ترنم دے نال پڑھدا، میں انہوں اور خوبصورتی دے نال پڑھدا۔ میرے آقا کیا کر دے اے حذیفہ، اللہ نے تینوں اتنی سونی آواز عطا کی تھی ہے، دودی لہنی عطا فرمائی ہے۔ دودی لہنی یعنی داؤد علیہ السلام دا سوز اتنا پیارا، اتنی پیاری آواز۔ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے حذیفہ اللہ نے تینوں اتنی سونی آواز عطا کی تھی ہے، او قرآن پڑھے قاری قرآن، او جنی آواز سونی ہے تے پڑھدا سونا لگدا ہے، ایتھے عام قاری قرآن پڑھے تے سونا لگدا ہے۔ وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو آمینہ دلال قرآن پڑھ دے ہونگے تے صحابہ کے بیٹھ کے سن دے ہونگے۔ ایتھے میری جماعت دے ہیرے حضرت خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے، لوگ شوق نال سن دے، لوگ کہندے قاری صاحب جی قرآن سنا دیو، قرآن دیا محبتاں۔ ایتھے خطیب ایشیا قرآن پڑھے تے انداز نرالا، لوگ محبتاں کر دے کس وجہ تو قاری صاحب قرآن سنا پڑھ دے، کی انداز قاری قرآن دا، بڑا پیارا انداز قرآن پڑھنا تے کنج پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری قرآن نے قرآن پڑھنا تے کنج پڑھنا۔ والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہر جماعت دا ہیرا
جس انداز نال قرآن پڑھے قرآن پڑھدا سونا لگدا ہے وہ کوئی بھی ہوئے قرآن ہر بندہ پڑھ دے اپنی انداز نال پڑھ دے ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے میرے آقا تشریف فرمانے اللہ نے حکم جاری فرما دیتا اللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ اپنے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے قرآن پڑھو قرآن دی تلاوت کرو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بلا لیا قریب بلا کے کہنے لگے ابی تیرا نام لے کے اللہ نے کیا ہے کہ اپنے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سامنے سورۃ بینہ دی تلاوت کرو آقا علیہ السلام کا صحابی کہنے لگا ابی بن کعب سونیا محبوبہ میرا نام لیا میرا نام لے کر سوالے نے کیا خوشی دی وجہ تو اکھا چوانسو آ گئے اللہ نے میرا نام اسمانہ تھی لیا آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ میرے محبوب علیہ السلام کتے قرآن سنتے نظر آن گے کتے قرآن پڑھتے نظر آن گے اللہ اللہ میرے بیاوے کنا علامہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا امیر المؤمنین مامون رحمت اللہ علیہ دا انہاں دا دربار سجیا کردہ سی دربار دے اندر ہر اہل علماء کے تقریر کردہ باز کردہ حضرات محترم کسی نو روک ٹو کوئی نہیں جڑا مردی آکے واز و تبلیغ کر جاندہ ایک دن یہودی آگیا بڑا فصیح اللسان ہے بڑا بلیغ تے فصیح بڑی اچھی تقریر کردہ ہے بڑا سونا لباس پہندہ ہے خوبصورت بھی ہے آپ بھی خوبصورت نفیس ہے لباس بھی نفیس ہے آواز بھی خوبصورت ہے دولت بھی عطا کی تھی ہے باز و تبلیغ کی تھی بڑے اچھے انداز دینال جدو جان لگے آتے امیر المومنین کہن لگے مامون رحمت اللہ علیہ اللہ والیا میں نو دس دے سینا تو یہودی ہے تے اسلام قبول کر لے چھیڑن واسطے نو آکے ہے اسلام قبول کر لے او کہن لگے جی اسلام میں قبول نہیں کر سکتا میں تے اپنے ابا و اجداد دی زندگی اپنے ابا و اجداد دے دین تے زندگی گزار رہے ہیں اس طرح کہہ کے چلا گیا جدو گیا تے بڑا خطابت بڑا فن سی انہوں لکھن دا بڑا فن سی تحریر دا بڑا فن سی لکھیا کردا سی انہیں تورات بھی لکھی انہیں انجیل بھی لکھی تین نسخے سارے لکھ لے لیکن وہ دے اندر کمی بیشی کر لی وہ دے اندر ہیر پھیر کر لیا تورات بھی لے کے گیا تے خریدن والے نے تورات بھی خرید لی انجیل بازار اندر لے کے گیا خریدن والے نے انجیل بھی خرید لی وہ دے اندر کمی بیشی کیتی ہوئی سی لیکن جدو قرآن دیا واریاں آئیاں تے قرآن دے اندر کمی بیشی کر کے باہر نکلیا بازار اندر تین نسخے تیار کر کے بیچن لگے آئے جڑا ویکھ دا قرآن نو ویکھ کے کھول کے چیک کر دے اگر عدل بدلے تے واپس کر دین دے اللہ اے قرآن صحیح نہیں اے تو عدل بدل کر کے لے آئے دے اندر کمی بیشی کر کے لے آئے قرآن لے جائے اسی انہوں قرآن نہیں مان دے جی دے اندر عدل بدل ہو جائے انہوں نے قرآن نہیں خریدیا خریدن والے نے انجیل بھی خرید لی خریدن والے نے تورات بھی کھنجی خرید لی اللہ اکبر کبیرہ کیوں انہوں نے حفاظت دا ذمہ بندیاں دے ذمہ سی قرآن ایسی کتاب ہے جدی حفاظت دا ذمہ اللہ زلجلال نے خود اٹھایا ہے اللہ فرماتے نے دی حفاظت دا ذمہ نے خود اٹھایا ہے انہوں بدلن والے خود بدل جان گے لیکن قرآن اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی ادھی زبر زیر اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی کہنے لگیا جدو میں باتاں سنیاں انہوں نے قرآن نہیں خریدیا اے لوگ سمجھ دینے کے دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے کہنے لگیا میں لوگا دیاں باتاں سن کے وہ تو بعد یہودیت نو چھڑیا تے میں دین اسلام اندر داخل ہو گیا اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سال تو بعد امیر المومنین دینا ملاقات ہوئی جدو ملاقات ہوئی تے امیر المومنین نے سوال کیتا اللہ والیا پچھلے سال بھی تو آیا سی پچھلے سال جدو آیا سی نا نیتنو آکیا سی اسلام اندر داخل ہو جا تو آکیا میں اسلام اندر داخل نہیں ہونا میں اپنے ابا و اجداد دے دین تے زندگی گزارنا چاہنا اور تو اسلام قبول کر لئے دائرہ اسلام اندر
داخل ہویا ہے تے کنج ہویا ہے کی سبب بنے آئے کہن لگیا میں دڑا خطابت دا فن رکھنا میں نو لکھن دا بڑی جاچے میں بڑا سونا لکھنا میں تورات نو لکھیا 3 نسخیاں دے اندر میں انجیل نو لکھیا 3 نسخیاں دے اندر بازار اندر لے کے گیا انجیل بھی خرید لی لوکاں نے تورات بھی خرید لی لوکاں نے جو دا میں قرآن دا عدل بدل کیتا ہے قرآن دے اندر کمی بیشی کیتی ہے او دے اندر کمی بیشی کر کے بازار اندر نکلے آئے لین والے نے قرآن نو کھولے آئے کھولوں تو بعد کہن لگے ایو قرآن نے جڑا آسمان تو نازل ہویا ہے ایو قرآن نے جڑا اللہ نے بھیجے ہے تو دے اندر عدل بدل کیتی ہے انی گل سن کے میں قرآن دے ایمان لے آ دین اسلام اندر داخل ہو گیا وہاں میں اس واسطے دین نال محبت کرنی شروع کر دی تھی میں اس واسطے مسلمان ہو گیا قرآن ایسی کتاب ہے قرآن ایسی کتاب ہے بدلن والے نے بڑا کچھ بدلیا لیکن قرآن بدلیا جا سکتا قرآن نہیں بدلیا جا سکتا قرآن بدل نہیں سکتا اللہ نے دی حفاظت ذمہ خود اٹھائی دیکھو نا جنہوں عزت ملتی ہے قرآن دی وجہ تو ایک قبیلے دے اندر تھوڑے جے صحابہ کرام موجود ہیں لوگ موجود ہیں رہ رہے ہیں انہاں دے اندر پہلے مسلمان نہیں سی وہ قبیلہ انہاں دے کو لوگ آیا کر دے محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو جڑا ہو کے آندا ایک قبیلے والا کو چشمہ موجود سی چشمے دے کو آ کے پانی پیندے اپنے جانوراں پلاندے اوتھے آ کے ٹھہر دے تے اودے اندر ایک چھوٹا جا صحابی امام کائنات دا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی چھوٹی دی عمر 6 سال دی اور جڑا بھی آندا انہاں نوں پوچھیا جاندا کہ تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے ہو تے کی بات کردا ہے کس طرح دا انداز ہوندا گل کردا اور دس دے کہ محبوب کائنات اللہ نے نبوت دا تاج عطا فرمایا اور جڑی گل کردا ہے وہی اللہ تو آسمان تو نازل ہوتی وہ گل کردا ہے اپنے کولوں گل نہیں کردا قرآن سناندے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے کہ میں او جڑا قرآن سناندے میں او اسی طرح نال یاد کردا نال یاد کردا او میں کافی قرآن دا حصہ یاد کر لیا جدوں میں یاد کر لیا نا تے پھر ایک دن سارے لوگ کٹھے ہو کے ایک دن میرا باپ آیا چلدا چلا آ کے کہن لگا میں تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے باتاں سنیا زبان چو قرآن سنیا سن کے میں تے متاثر ہو گیا مسلمان ہو گیا ایمان لے آیا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے جدوں میں باپ دی بات نو سنیا تے میرا باپ مسلمان ہو گیا تے انہوں نے پھر چاہیا کہ ان لوگ جڑے دین اسلام اندر داخل ہونے چاہیے نے لوگ دین اسلام اندر داخل ہو گئے ایمان لے آئے ایمان لے کے آئے تے پھر کہنے لگے امام کی ضرورت پہ گئی ہن کہنے لگے امام کنوں منتخب کیتا جائے امامت کنوں دیتی جائے آقا علیہ السلام دے کو آ گئے کہنے لگے سونیا محبوبہ ساڈا قبیلہ ہے وہ چشمے دے قریب تھوڑے لوگ رہندے انہاں دے اندر کوئی امام نہیں نماز پڑھان والا نہیں کوئی امام مقرر کر دیو تے پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کہن لگے تھاڈے جو کیڑا بندہ ہے جڑا قرآن نو زیادہ جاندا ہے کیڑا بندہ جڑا قرآن نال زیادہ محبتاں کردا ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں جلدی نال بولیا سونیا محبوبہ مینوں قرآن سب تو زیادہ یاد ہے آقا علیہ السلام نے امام مقرر کر دیتا ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو امام مقرر کیتا ہے قبیلے اندر چلے گا امامت کروان دے نے لباس کوئی نہیں تہبت کوئی نہیں پہنن واسطے سجدے اندر جاندے نے تے بے لباس ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک دن گزرن والی عورت گزری ہے تے کہن لگی تہاڈا امام کہندا ہے عمر 6 سال دی ہے عزت ملی ہے تے قرآن دی وجہ تو مقام ملے امامت دا تے قرآن دی وجہ تو بڑے وڈیرے بزرگ بھی موجود سی لیکن 6 سال دا بچہ امام بنیا تے قرآن دی وجہ تو اللہ اکبر کبیرہ
حضرات محترم سورت نے تانا دیتا ہے تہاڈا امام کہندا اودے کول لباس بھی کوئی نہیں سجدے اندر جاندا ہے تے بے لباس ہویا ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگاں نے جدوں بات سنی حضرت عمر بن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نے جدوں بات سنی میرے دوستاں یاراں نے انہاں سارے نے پیسے اکٹھے کر کے میرے واسطے اچھا لباس خریدے آئے اچھا لباس خرید کے میں نو پہنا دیتا ہے عمر بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری زندگی دے اندر میں نو انی خوشی نہیں ہوئی جیدن رب دے قرآن سنان دی وجہ تو میں نو لباس پہنایا گیا ہے لباس کس وجہ تو پہنایا گیا ہے قرآن دی وجہ عزت ملی ہے تے کا دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو پھر اہل دل نے ترجمہ کیتا تے کمال کر دی تھی کی آندا ہے گل مکائیے گل اینڈ لے کے جائیے میں صدقے قرآن دے کاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو قرآن دی عظمت قرآن دا مقام میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی وس دیئے اوتے آلائے دنیا ساری تو اور جس قرآن سینے لایا ہے اور جس قرآن سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا اچا مقام بنایا ہے ماں باپ نو نوری تاج ملن ماں باپ نو نوری تاج ملن میں صدقے تیری سرداری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ تیری شان ودائی اے دولت قرآن عطائی ہے سوم القرآن یشفیان اے حدیث نبی فرمائی ہے قرآن جتھے پڑھیا جاوے قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت بر بر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے ایتے یاد خدا خود فرماوے کیا شان تے عظمت کاری دی کیا شان تے عظمت محفل دی کیا شان تے عظمت محفل دی میں صدقے برش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا اہل بیت دے بارے کہندے فرمایا جی شعر سنا دو شعر ویسے میرے ذہن سے نکلے نے چلو میں سنا دینا دوران کوشش کرن دی شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے بڑی عزت بڑی شان عطا فرمائی پھر اہل دل نے اس بارے ترجمہ کیتا ہے کمال کر دیتی کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا ہن ذرا سبحان اللہ نیوی دا کو گل مک گئی تے سرت کے پیکج کیا دیکھ بارے سبحان اللہ کڈا سونا لگدا کڈا پیارا لگدا کڈا آلہ لگدا کڈا سچا لگدا کڈا اچا لگدا ہے شان علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا کڈا سونا لگدا کڈا آلہ لگدا کڈا سچا لگدا ہے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا مسجد نبوی دے
ویکھ لے منظر مسجد نبوی دے، ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے، امام علی دا فاروق دسدا ہے، امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، بھنگی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، اہل سنت کی جانے شان علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا، عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، دشمن یارو پکا امن دا، امیر المؤمنین ہے صدیق علی دا، امیر المؤمنین ہے فاروق علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا۔ بیماراں واسطے دعا فرماؤ، جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ لاہور دے اندر